دوستو، پاکستان کے سینئر صحافی رؤف کلاسر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ڈار سے پوچھنے کے لیے بے چین تھا کہ آخر کارگل آپریشن پر کون جھوٹا اور کون سچا تھا۔ خصوصاً چند ماہ پہلے چودھری شجاعت نے مجھے ہی ایک انٹرویو دے کر پاکستانی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی کہ کارگل آپریشن کا ذمہ دار کون تھا۔ شجاعت کے بقول جنرل مشرف نے یہ آپریشن نواز شریف سے اجازت لے کر کیا تھا۔ میں نے یہ سوال اسحاق ڈار سے پوچھا کیونکہ وہ اس وقت اس ملک کے وزیر خزانہ تھے جب کارگل کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ دوستو، ڈار نے مجھے بتایا کہ انہیں کارگل کی ایشو کے متعلق بہت کچھ پتا تھا۔ وہ ان تمام حالات سے آگاہ تھے جو اس وقت فوج اور سویلین لیڈرشپ میں چل رہے تھے۔ مجھے اس بارے میں بتانے سے پہلے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کے سامنے پیش ہو کر وہ تمام تفصیلات رکھیں گے جنہیں سن کر پورا ملک ایک دفعہ ہل جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ کچھ رازوں سے تو پردہ اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ کچھ باتیں صرف جوڈیشل کمیشن کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مئی 1999 میں جنرل مشرف نے ایک دن اسحاق ڈار اور سرتاج عزیز کو، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، GHQ کے ملٹری آپریشن روم میں ایک بریفنگ دی۔ اس کے بعد ڈیفنس اکیڈمی کمیٹی کی کئی میٹنگز بھی مئی اور جون میں نواز شریف کی سربراہی میں منعقد کی گئیں، جن میں جنرل مجید ملک، راجہ ظفر الحق اور مشاہد حسین کے علاوہ اس کمیٹی کے مستقل ممبران نے بھی شرکت کی، جس میں آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف بھی شامل تھے۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف 4 جولائی کو فوری طور پر امریکہ جائیں گے، جہاں وہ بل کلنٹن سے ملاقات کر کے بھارت سے متوقع ایک بڑی جنگ کو روکنے کی کوشش کریں گے، تو اس سارے معاملے پر گفتگو کے لیے 2 اہم میٹنگز کی گئیں۔ ڈار کے لہجے میں کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف صرف فوج کو بچانے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ جنرل مشرف ہر قیمت پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل سے پیدا ہونے والی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے امریکہ کی مداخلت چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ ڈار صاحب، یہ بات تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کو کارگل آپریشن کے بارے میں پہلے دن سے پتا تھا یا نہیں؟ ڈار نے بڑی سختی سے کہا، ہرگز نہیں۔ وہ بولے، باقی بات تو چھوڑیں، یہاں تک کہ فوج کے کور کمانڈرز، ایئر فورس اور نیول چیف کو بھی کارگل آپریشن کی بھنک نہیں پڑنے دی گئی تھی۔ نواز شریف کو بھی پہلی دفعہ 17 مئی کو اس آپریشن کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ دوستو، ڈار نے انکشاف کیا کہ کارگل آپریشن شروع کرنے سے کئی ماہ پہلے سکردو میں ایک بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا، جسے کسی صورت میں بھی نواز شریف سے کارگل آپریشن کی منظوری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کارگل آپریشن کو بغیر کسی تیاری اور منصوبہ بندی کے جنرل مشرف نے شروع کیا۔ پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے صرف اس وقت رابطہ کیا گیا جب کارگل آپریشن کی خبریں پھیلنا شروع ہوئیں۔ سیاسی لیڈرشپ سے کہا گیا کہ اب کوئی راستہ نکال کر ان کی مدد کی جائے۔ جنرل مشرف سے ایک بریفنگ مانگی گئی اور ان سے نواز شریف نے پہلا ہی سوال یہ کیا کہ جنرل صاحب، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے اس آپریشن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ ڈار نے کہا کہ نواز شریف صرف اور صرف جنرل مشرف کی ذاتی درخواست اور اصرار پر امریکہ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نواز شریف کو خود چھوڑنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ نواز شریف نے انتہائی سنجیدگی اور خلوص سے فوج کی عزت بچانے کی کوشش کی تھی۔ نواز شریف ان مجاہدین کو بھی بچانا چاہتے تھے جو کارگل کے محاذ پر لڑ رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے اسحاق ڈار اچانک رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہیں اس بارے میں بہت کچھ علم تھا لیکن وہ کارگل پر اس سے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ باقی باتیں وہ کسی جوڈیشل کمیشن کے سامنے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے راز اگر اس طرح افشا کیے گئے تو شاید پاکستان کے مفاد میں نہ ہو۔